ایک مصیبت زدہ شخص اور اس کی تدبیریں۔ ایک آدمی کسی خوفناک جنگل میں جا رہا تھا جہاں درندوں کا بہت خطرہ تھا۔ وہ شخص اس علاقے کے راستے اور اس کے خطرات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں گیا کہ اسے خون خوار بھیڑیا نظر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھیڑیا اس کی جانب آ رہا ہے تو وہ ڈر گیا اور اس سے بچنے کے لیے اس نے دائیں بائیں دیکھا، شاید اسے کوئی جگہ مل جائے، لیکن ندی کے پار ایک بستی کے سوا اسے کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ تو وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا، لیکن جب ندی پر پہنچا تو اس پر پل نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھیڑیا بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیرنا نہ جانتا تھا اور وہ ڈوب بھی جاتا اگر بستی والے اسے نہ بچاتے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو باہر نکالا، جبکہ وہ تو موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر ان لوگوں کے پاس رہا اور جب دیکھا کہ بھیڑیے سے محفوظ ہو چکا ہے، اسے ندی کے کنارے ایک الگ مکان نظر آیا تو اس نے سوچا وہاں جا کر کچھ دیر آرام کر لوں۔ جب اس کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو ڈاکو ہیں جنہوں نے کسی تاجر کو لوٹا ہوا ہے اور اس کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے بھی بچا اور تاجروں کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے دیکھا تو اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی اور بستی کی طرف بھاگا۔ وہاں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا۔ دیوار گر گئی اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ رہا بیل تو وہ اس دلدل سے کس طرح بچ نکلا اور اس علاقے میں ہری بھری گھاس چرتا رہا، حتیٰ کہ وہ موٹا تازہ ہو گیا۔ پھر اس نے ڈکارنا شروع کر دیا۔ وہ خوب اونچی آواز سے ڈکارتا تھا۔ وہاں قریب ہی جنگل تھا جہاں ایک بہت بڑا شیر رہتا تھا۔ وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے درندے، بھیڑیے، گیدڑ، لومڑ، چیتے وغیرہ بھی رہتے تھے۔ یہ شیر اپنی منمانی کرتا تھا اور اسے کسی طرح کی رائے کو تسلیم نہیں کرنا تھا۔ اس نے کبھی بیل نہیں دیکھا تھا، کبھی اس کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے بیل کے ڈکارنے کی آواز سن کر اسے گھبراہٹ تو ہوئی، لیکن اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کے درباری اس کے دل کی حالت سے آگاہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے باہر نکلنا اور شکار کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے درباری ہی اسے خوراک مہیا کرتے تھے۔ شیر کے درباریوں میں 2 گیدڑ بھی تھے۔ ان میں سے ایک کو کلیلہ کہتے ہیں، دوسرے کو دمنہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں بہت ذہین اور ہوشیار تھے۔ ایک دن دمنہ نے اپنے بھائی کلیلہ سے کہا، بھائی، یہ بادشاہ سلامت ایک ہی جگہ کیوں ٹک کر رہ چکے ہیں، باہر کبھی نہیں نکلتے؟ کلیلہ نے کہا، تمہیں یہ پوچھنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ بادشاہ سلامت کے در دولت پر رہتے ہیں۔ جس بات کو وہ پسند کرے ہم اسے اختیار کریں گے، اور جس کو وہ ناپسند کریں ہم اسے ترک کریں گے۔ ہمارا یہ مقام نہیں کہ بادشاہوں کے معاملات پر گفتگو کریں اور دخل لیں۔ تم اس سے باز ہی رہو۔ یاد رکھو، جو شخص کسی ایسے کام کے پیچھے پڑتا ہے جو اس کا نہیں ہوتا، تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو بڑائی کے ہاتھوں بندر کا ہو۔